الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے جمعے کے نشست میں میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دو پہلو رکھوں گا. نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ. نمبر دو، تبلیغ پر استقامت. جب اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق برحق دعوت توحید کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں کو جا کر کے بتائیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک ہی اللہ ہے. تو اس دعوت کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ ارشاد ہوا قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے، اب اٹھیے، اب لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. حکم ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب اللہ وحی کی جا رہی ہے، اس کلام پاک کو پڑھتے جاؤ اور لوگوں کو شرک و کفر سے پاک کرتے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کے رب ذوالجلال کے توحید کی اشاعت شروع کر دی. سب سے پہلے ہمارے نبی نے ایمان کی اشاعت فرمائی، کیونکہ عقیدہ اور ایمان یہ اتنی اہم اور اعلیٰ ترین چیز ہے کہ دنیا وما فیہا اس ایمان جیسی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ دنیا تو اللہ پاک اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جسے پسند نہیں کرتے. ولا یعطی الایمان الا من یحب،
لیکن اللہ پاک ایمان جیسی دولت اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی تبلیغ کی۔ لوگوں سے کہا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اب یہ دعوت صرف گھر کی حد تک نہیں، صرف بیٹھکوں کی حد تک نہیں، بلکہ ہر جگہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کام تھا لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنا اور ان کے دلوں کو شرک اور کفر سے پاک کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ ہمارے نبی کی ڈیوٹی اور کام تھا۔ دلائل النبوت للبیہقی میں امام بیہقی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، صحابی رسول حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ کی عکاظ نامی بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بازار میں چلتا جا رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا جا رہا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ وہی ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ اب یہ دعوت دیتے جا رہے اور پیچھے سے ایک بدبخت زمانہ اس کے اوپر پتھرا کرتا جا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارکہ خون سے بھرتی جا رہی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دعوت دینے والا کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ دعوت دینے والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کو پیچھے سے پتھر مارنے والا بدبخت زمانہ اس کا چچا ابو لہب ہے، جو اس کو مارتا جا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے ان ھذا کذاب فلا تصدقوہ، کبھی بھی محمد کی بات نہیں ماننا، الیاذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ نبوت سے پہلے تو وہ نبی علیہ السلام کو صادق الامین کہتے تھے۔ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر کے ان کو بلایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں پکارا کہ اس طرح اس وقت پکارا جاتا تھا جیسے کہ کہیں سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ ملک پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو تمام مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ اب یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج دیا، مجھے بتاؤ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِينَ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ جی ہاں،
ما جربنا علیک الا صدقہ، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو سچے کے علاوہ کچھ نہیں پایا، جب کبھی آپ نے کوئی بات کی تو ہمیشہ سچ بولا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اقرار کرتے ہو کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، تو آج میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ تو یہاں ابو لہب بدبخت زمانہ نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ہلاک ہوں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا ہاتھ ہلاک ہوں ابو لہب کے، اللہ نے فرمایا ہلاک ہونا کیا بلکہ ہلاک ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب کیا ترجمہ ہے؟ ہلاک ہوں ابو لہب کے ہاتھ، اب آگے فرمائے وتب، اور ہلاک ہو گیا، مزید کیسے ہلاک ہوگا؟ تو جو ابو لہب پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کذاب اور جھوٹا کہنے لگے۔ قرآن نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کی دشمنی قرآن سے ہے کیونکہ قرآن ان کے عقیدے کو زائل کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ بولو کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ جو قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، والفرقان، اور یہ کتاب فرق بیان کرنے والی ہے۔ یہ کتاب حق کو ناحق سے علیحدہ کرنے والی ہے، ناحق کو حق سے دور کرنے والی ہے، جدائی کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، نہیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ اصلی حکم کہ دو رنگی مومن کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن دو اور چار راستے بتانے کے لیے نہیں آیا، قرآن ایک ہی دین اسلام بتانے کے لیے آیا، اس کے علاوہ تمام ادیان کو قرآن نے باطل کر دیا۔ فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے عقیدوں کو مات دیتا ہے۔ جب قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کے لیے آیتیں نازل ہوئی کہ یہ لات اور عزا یہ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں نازل ہوا یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا کریں گے؟ جب قرآن کریم کے اندر ان کے معبودان کا عجز بیان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلو، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ تو پھر آپ کو مانیں گے، یا یہ کہ کم از کم اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرو۔ مقصود یہی تھا، مطلوب یہی تھا کہ جو آیتیں ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف ہیں، جو آیتیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کو نکالو تو پھر ہم بات مانیں گے۔ تو دشمنی در حقیقت کس سے تھی؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن ان کے عقیدے کو مات دے رہا تھا۔ ظاہر ہے جو کسی کے عقیدے کو برا کہے گا تو وہ کہاں اچھا لگے گا۔ تفسیر مدارک میں، تفسیر معالم التنزیل میں واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دیتے چلے گئے، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کون کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی واویلا کی، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے،
گھر گھر میں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو رہی ہے، ماں باپ اپنے اولاد سے علیحدہ ہو رہے ہیں، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ اس نبی نے تو ہمارے اندر تفرقہ بازی ڈال دی، فرقہ واریت پھیلا دی۔ اللہ کے رسول نے کوئی ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے نا، تو یہاں مشرکین کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کہا کہ عمر جیسا آدمی جب ان کے پاس چلا گیا تو اب ہم ان کو کیسے پکڑ سکیں گے؟ تو مشرکین عرب میں سے ایک وفد تیار ہوا جو 25 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ نہیں کرے، باقی اپنے معبود کی بھلے عبادت کرے، ہمارا کیا، ہمیں نہیں چھیڑے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھوڑو نہیں۔ یہ بات درگت کس نے کی تھی؟ مشرکین مکہ نے، کہ بھئی ہمارے معبودوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے مذہب پر چلے، اپنے رب کی بھلے عبادت کرتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں تو اعتراض اس پر ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو عاجز بتاتا ہے کہ تمہارے معبودان کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ایسی باتوں سے باز آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بچے، یہ آپ کے قوم کے بڑے بڑے لوگ آپ سے صرف اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بس ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں بولے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں صرف ایک کلمہ سناؤں اور وہ تم ایک کلمہ پڑھ لو تو عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور پورا عجم آپ کا تابع بن جائے گا۔ تو مشرکین عرب دنیا کے تو لالچی تھے ہی نا، تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا ایسا کوئی کلمہ ہے جس کی وجہ سے پورے عرب کی ہمیں بادشاہی مل جائے اور پورا عجم ہمارا تابع اور فرمان بردار بن جائے؟ ایسا ایک کلمہ تو کہا، کیا ایسے تو ہم 10 کلمے پڑھ لیں گے بھائی۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ بس وہ پڑھو نا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو ان بدبختوں نے کہا عجیب بات ہے، ان اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، کیا اس نے صرف ایک ہی الہ بنایا ہمارا کہ ہم صرف ایک کی پوجا کریں، ایک کی عبادت کریں؟ ثلاثمائۃ وستون صنما لا یقوم بحوائجنا فکیف یقوم الواحد بحوائج الخلق۔ تفسیر کبیر سے سنا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے 360 خدا بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جب وہ 360 ہو کر کے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو ایک اللہ ہماری ضرورتیں کیسے پوری کر سکے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی عجیب باتیں کرتا ہے۔ انمشو، ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو بھائی چلو، رومال کندھے پر ڈال کر انمشو، چلو بھائی چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ اس کے کہنے پر کبھی اپنے معبودوں کی جان نہیں چھوڑنا، تو کبھی تو مصالحت کے لیے آتے اور کبھی نبی علیہ السلام کو لالچ دیتے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے پاس وفد بنا کر کے لائے، کہا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا آپ اس دعوت کے ذریعے دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کا مطلوب اور مقصود دنیا کا مال ہے تو ہم مکہ مکرمہ والے مل کر کے
آپ کو اتنا تو مال دیں گے کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، اور اگر آپ کسی حسین اور جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نزوجوک، تو ہم آپ کو معزز سے معزز خاندان کی لڑکی کے ساتھ آپ کو شادی کرا دیں گے، اور اگر آپ سرداری چاہتے ہو نجعلک رئیسنا علی انفسنا، ہم آپ کو اپنا سردار بھی بنا دیں گے، لیکن خدا را ہمارے مذہب کو نہیں چھیڑو، ہمارے معبودوں کو نہیں چھیڑو، ہمارے معبودوں کا عجز بیان نہیں کرو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وضع الشمس فی یمینی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ سورج کو لے کر کے میرے دائیں ہاتھ پر رکھیں اور چاند کو لے کر کے میرے بائیں ہاتھ پر رکھیں، اس سورج اور چاند کی گرمائش کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے استقامت کا ثبوت دیا۔ بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام کی ابتدا ہوئی اسلام ناآشنا، عقائد کا بیان ہوتا کہتے یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور جب اعمال کا بیان ہوتا، اسلامی احکام کا بیان ہوتا تو کہتے یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی کہ بھئی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، جیسے آج کل پینٹ شرٹی لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لا تبل قائما، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چونکہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، یبول کما تبول المرات، یہ ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے کہ عورتیں پیشاب کرتی ہیں، مردوں کا کام تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تانا دیا کہ حیرت کی بات ہے، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے حتی الخراط، یہاں تک کہ تمہیں بڑے پیشاب کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ جب صحابہ کرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے میرے صحابیوں میں تو تمہارے لیے بمنزل والد کے ہوں، جس طرح ایک والد اپنی اولاد کو، ایک باپ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتا ہے، میں محمد بھی تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلامی عقائد کا بیان ہوتا تو تعجب میں پڑ جاتے، اور جب اسلامی احکام کا بیان ہوتا تعجب میں پڑ جاتے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام ناآشنا تھا، لوگوں کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی باتیں سنتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام پر کوئی معمولی تکلیفیں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت زمانہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں نماز کی حالت میں کپڑا ڈالا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھونٹنا چاہا۔ جناب ابو بکر صدیق آئے اور دور کر کے فرمایا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ تم اس محمد کو قتل کرنے کے پیچھے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ کوئی ظالم ہے، قصوروار ہے جس کے تم قتل کے در پہ ہو؟ لیکن میرے پیارے نبی گھبرائے نہیں، کیا فرمایا؟ لوادت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے امتیوں میری چاہت ہے ان اقتل فی سبیل اللہ،
کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، ثم اقتل، پھر میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، پھر فرمایا مجھے تیسری دفعہ زندگی ملے، پھر میں تیسری دفعہ قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے چوتھی مرتبہ زندگی ملے، چوتھی مرتبہ قتل کیا جاؤں، کیونکہ دنیا میں وہ مزہ کہاں ہے جو اللہ کے راہ میں قتل ہونے میں مزہ ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے نہیں گھبرائے، تکلیفوں سے نہیں گھبرائے، لوگوں کی باتوں سے نہیں گھبرائے، یہاں تک کہ پھر خفیہ سازشیں چلنا شروع ہو گئی۔ دار الندوہ میں مشرکین نے اجلاس بلایا، جس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، جن میں سر فہرست ابو جہل، ہشام بن عمار ابو البختری، اور سب سے بڑا بدبخت زمانہ شیطان بھی انسانی صورت میں ان کے پاس آیا، ان کو آ کر کے کہا کہ میں نجد کا بہت بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا ذی رائے ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ آج نبی علیہ السلام کے خلاف میٹنگ بلا رہے ہو، مجھے پتہ چلا تو میں بھی نجد سے آپ کے پاس آ گیا ہوں، جو کچھ آپ کو مشورہ کرنا ہے مجھ سے نہیں چھپانا، میں تمہیں اچھی رائے دوں گا۔ جب مشورہ شروع ہوا تو ابو البختری نے کہا کہ کاش کہ محمد کو مکہ مکرمہ کے اندر کسی کمرے میں قید کر لیا جائے، پورا کمرہ بند ہو، صرف سوراخ نما چیز ظاہر ہو جس سے اس کو تھوڑا بہت کھانا دیا جائے، یوں جیل میں رہ رہ کر کے مر جائے، جان چھوٹ جائے گی۔ تو شیطان نے ان کو کہا ظالمو، یہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا محمد اکیلا ہے کہ تم اس کو قید میں رکھ سکو گے؟ اس کے غلام کبھی بھی اس کو قید میں برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، تم کبھی بھی اس کو قید میں نہیں کر سکتے، کوئی دوسری رائے سوچو۔ تو ہشام بن عمار نے کہا کہ ایسے کیوں نہ کریں کہ کسی اونٹ پر بٹھا کر کے اور اس کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال کے کسی ایسے علاقے میں چھوڑیں جہاں پر یہ لاپتہ ہو جائے۔ شیطان نے ان کو کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے آواز میں کتنی لذت ہے، اس کی زبان میں کتنا مٹھاس ہے، مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر کے کتنے بڑے بڑے عقل والوں کا اس نے شکار کیا ہے، مکہ میں رہ کر کے کتنے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، تم جہاں پر بھی اس کو بھیجو گے لوگ اس کے مرید بنتے جائیں گے، یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے رائے دی کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ قریش کے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان اٹھے اور وہ سارے یکجا مل کر کے اکٹھے نبی علیہ السلام پر تلوار چلائیں، قتل کر دیں، اس کے بعد تمام خاندانوں والے مل کر کے اس کا تاوان بنو ہاشم کو ادا کر دیں کہ کیا ہوا؟ تو ابو جہل شیطان نے کہا کہ ہاں یہ رائے صحیح ہے نا کہ اس کو قتل کر دو۔ قرآن نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے حبیب جب دار الندوہ میں یہ آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ یہ آپ کو قید میں ڈالیں، او يُخْرِجُوكَ، یا یہ کہ آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں، او يَقْتُلُوكَ، یا یہ کہ یہ آپ کو قتل کریں، اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک طرف سے ان کی مکارہ پن اور ان کی چالیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، دوسری طرف سے فرمایا کہ اللہ پاک کی تدبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی چالیں میری تدبیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لہذا مکہ مکرمہ چھوڑے۔ قربان اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے مکہ مکرمہ جیسے شہر کو چھوڑا، اور صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ اخرجوا من دیارہم واموالہم، نبی علیہ السلام کو تو نکالا گیا، آپ کے غلاموں کو بھی نکالا گیا، لیکن ان سب نے
اپنی جانوں کی تکلیفیں برداشت کی، اپنی ذہنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن دین کی محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے نہیں کیا کہ مدینہ میں آ کر کے ذرا اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں، ایسے نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آ کر کے بھی یہودیوں کو تبلیغ کرتے رہے، یہودیوں کو کہتے گئے کہ عیسیٰ، نصارہ کو کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہود سے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ، یہ تبلیغ چلتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہمارے نبی کی محنت سے کئی سارے لوگ قرآن کے تحت فوج در فوج ہو کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، میرے نبی آپ اپنی آنکھ سے دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج ہو کر کے دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے نبی کی آنکھ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج ہو کر کے دین میں داخل ہوتے گئے، دین کو غلبہ مل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب پھر دین اسی طرح ناآشنا ہو جائے گا جس طرح کہ ابتدا میں ناآشنا تھا۔ ابتدا میں ہمارے نبی نے دین کی خدمت کی، اور اس دور میں جب دینی عقائد اور دینی اعمال، اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال لوگوں کے لیے ناآشنا بن گئے، آج جب مسجد سے آواز اٹھتی ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مددگار، اللہ ہی معاون ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین ہو جائے، غیر سے کچھ بھی نہ ملنے کا یقین ہو جائے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مولوی کیسی باتیں کرتا ہے، کیا یہ پیر فقیر، یہ قبریں، یہ اولیاء، یہ جھنڈے، یہ ڈنڈے بس بیکار ہیں؟ تو جس طرح مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی بات انوکھی تھی، آج بھی لوگوں کے سامنے توحید کی بات انوکھی لگتی ہے، لیکن وہاں ہمارے نبی نے ہمت نہیں ہاری، ایسے لوگوں پر محنت کی تو آگے چل کر کے لوگ موحد بن گئے، توحید والے بن گئے۔ اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دور میں دین کی ہم خدمت کریں، دینی عقائد کی پرچار کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف یہ نہیں کہ چھوڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، اپنے مذہب کو بلا شبہ نہیں چھوڑو، لیکن دوسرے بیکار مذہب کو بھی چھوڑو نہیں، اس کو بھی چھیڑنا ہے، اس کو بھی سمجھانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ نیکی کا حکم دو، صرف یہ نہیں کہ خود کرو، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، اور وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے، بد عقیدگی سے روکنا ہے، بد مذہبی سے روکنا ہے، اور گندے عقائد سے، برے عقائد سے روکنا ہے، عقائد کی تبلیغ اور اشاعت کرنی ہے، اس طرح جس طرح نماز اور روزے کی اشاعت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، جتنی باتیں ہوئی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔